اور ہم نے اڈیالہ جیل کے ملازمین سے، افسران سے پوچھا کہ آج ہم لوگوں کی ملاقات آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اس کورٹ آرڈر کے مطابق آپ کرائیں گے کہ نہیں کرائیں گے؟ کیونکہ ہم لوگ اس چیز کو دیکھ چکے ہیں کہ متعدد بار ہمیں 6 گھنٹے کا انتظار کرایا گیا اور ملاقات نہیں بھی ہوئی، بلکہ 2 دن پہلے ہی میرے یہ ساتھی جو میرے موجود تھے میرے ساتھ، میں اس دن نہیں تھا، ان کی ملاقات نہیں ہونے دی اور انہوں نے کہا جی آپ کی ملاقات ہم لوگ نہیں کرائیں گے۔ اور ہمارا یہی خیال تھا کہ جی ہمارا ٹائم یہ ضائع کر رہے ہیں، ہماری ملاقات نہیں ہونے دیں گے، تو لہٰذا ہم لوگ پھر وہاں پہ روڈ کراس کر کے گئے اور وہاں پہ ہم نے کہا کہ اڈیالہ جیل کے جو وہاں پہ اہلکار ہیں ان سے بتا دیں کہ ہمیں یا ہاں میں یا نہ میں جواب دے دیں کہ ہم لوگ یہاں سے ابھی جا رہے ہیں، ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ خواتین و حضرات، اتنے میں وہاں پہ جو پولیس کے اہلکار تھے انہوں نے ہمارا پہلے احمد خان بچر صاحب کا ہاتھ پکڑا، بازو پکڑ کے انہوں نے گھسیٹ کے اندر لے کے گئے۔ ہماری گاڑیاں وہاں پہ کھڑی تھیں، گاڑیوں میں ہمارے کئی ساتھی بیٹھ چکے تھے، انہوں نے گاڑی کو فلیگ کار تھی، پاکستان کا جھنڈا تھا، جو گاڑی شبلی فراز صاحب کو ایلوکیٹڈ ہے ایز بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ اور مجھے جو بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی، اس پہ پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ ہمارا سٹیٹس جو ہے وہ ایک فیڈرل منسٹر کا ہے اور ہم لوگ سٹیٹ ہے۔ آرٹیکل 7 آپ آئین کا پڑھیں، جس کو یہ کہتے ہیں جی ریاست، یہ کہتے ہیں جی ریاست پہ یہ ہوا، تو خواتین و حضرات ریاست آپ کی یہ کھڑی ہے، یہ بیٹھی ہے۔ پولیس کا اہلکار یا آپ کے ملٹری یا رینجر یا ایئر فورس یا نیوی یا آپ کی فائر بریگیڈ، یہ سارے کے سارے ریاست کے اوزار ہیں، انہوں نے حکم ماننا پڑتا ہے ریاست کا جو یہاں پہ ہے۔ سو لہٰذا انہوں نے ہمارے ڈرائیور کو فلیگ کار سے نکالا، خود گاڑی میں پولیس کا بندہ بیٹھا اور گاڑی اندر لے کے چلے گئے چوکی کے اندر، اور انہوں نے کہا جی آپ ڈیٹینڈ ہیں، ہمیں حکم ہے۔ اس پولیس کے اہلکار کو میں نے بار کہا، میں نے کہا آپ بہت غلط حرکت کر رہے ہیں، غیر قانونی حرکت کر رہے ہیں۔ کہتے جی میں مانتا ہوں میں غلطی کر رہا ہوں، ہم لوگ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، پر ہم لوگ مجبور ہیں۔ کس کی مجبوری؟ خواتین و حضرات، یہ حرکت کیا کی ہے، یہ سب کے سب کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں۔ شبلی فراز صاحب اور میں، ہم لوگ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبرز ہیں۔ ہم لوگ یہاں اندر ہوتے تو آپ کا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس نہ ہو سکتا، کورم پورا نہ ہوتا۔ یہ لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب، سنی اتحاد کونسل کے اور نیشنل اسمبلی کے ہیومن رائٹس کمیشن کے چیئرمین، یہاں پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ ایم این اے ہمارے فارمر اسپیکر، اللہ تعالیٰ نے ایک عزت دی، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بدولت ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ آرڈرز آئے تھے شہباز شریف کے ذریعے، وہ ذمہ دار، یہ آرڈرز آئے تھے مریم نواز کے ذریعے، وہ ذمہ دار، یہ آرڈرز آئے تھے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان کے ذریعے، وہ ذمہ دار، یہ آرڈرز آئے ہیں آئی جی جیل خانہ جات اور ہوم منسٹر پنجاب اس کے ذریعے، سیکرٹری ہوم اس کے ذریعے، وہ ذمہ دار، جو جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ ہے وہ ذمہ دار، جو ڈی آئی جی آپریشنز پنجاب پولیس ہے وہ ذمہ دار، جو ڈی پی او پنجاب اس جگہ کا ہے وہ ذمہ دار۔ یہ سب کے سب ذمہ داران، اور سب سے بڑا ذمہ دار وہاں کا جو اڈیالہ جیل میں جو شخص سٹاف کالج ایگزام فیل ہوا کرنل انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کا ایم آئی کا وہاں پہ تعینات ہے، جس نے یہ آرڈرز بھی دیے، وہ ذمہ دار۔ انٹیلیجنس ایجنسیز میں چاہے یہ آپ چلائیں یا نہ چلائیں، اس میں آئی ایس آئی، اس پہ ایم آئی، اس پہ آئی بی، اس پہ فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ ایف آئی یو اور اس پہ اسپیشل برانچ، یہ سب کے سب ذمہ داران ہیں۔ انہوں نے آج ایک بار پھر ہم سب کو حفظ بے جا میں رکھا،
ہمیں انہوں نے ابڈکٹ اور یرغمال بنایا. وہاں پہ ہم نے اس تھانے کا جو پانی بھی ہے وہ ہم نے نہیں پیا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے پنجاب پولیس کی وہ کمائی اس تھانے کی جو ہے وہ حرام کی ہوتی ہے. وہ حرام کی کمائی لوگوں سے وہ کما کے کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں. ہم نے اس کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، ٹھکرایا. اور جس وقت انہوں نے کہا جی آپ جا رہے ہیں، ہم نے کہا ہم لوگ نہیں جاتے، اس بندے کو لاؤ جس نے ہمیں حفظ بے جا میں رکھا ہے، اس کو سامنے لاؤ. انہوں نے ہمیں وہاں پہ پھر باہر کیا، مین ہینڈلنگ کی انہوں نے. ہم لوگ پوچھتے ہیں شہباز شریف سے، ہم لوگ پوچھتے ہیں مریم نواز سے، اور ان جتنے اہلکاروں کے جو ریاست کے ٹولز ہیں، جو ہمارے اوزار ہیں، ان ساروں سے میں پوچھتا ہوں تم لوگوں کی کیا جرت ہے؟ تم لوگوں نے یہ کورٹ آرڈرز وائلیٹ کی ہیں. پاکستان میں این آر کی ہے. خواتین و حضرات، آج پاکستان ایک بنانا ریپبلک تو ہمیں پتہ تھا بن چکا ہے، پر اس حد تک ان کے ہوش و حواس اڑ گئے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، ان کی لیڈرشپ کے لوگ، ان کے کارکنان سے بھی ان کی ملاقات ان کو ہضم نہیں ہو رہی. اور ہم نے کیا بات کرنی تھی؟ ان کی خیر و عافیت پوچھنی تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی. 2 مہینے سے ہماری ملاقات یہ نہیں ہونے دے رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ڈیموکریسی ہے. اگلے اقدامات سے بعد میرے ساتھی بھی بات کریں گے. اگلے اقدامات سب سے پہلے پریویلیج موشن ان لوگوں کے خلاف. دوسرا قدم ہمارا ان لوگوں کے خلاف، ہم لوگ ایف آئی آر کی اپلیکیشن دیں گے. ہم سب کو حفظ بے جا میں ابڈکشن انہوں نے کی، انہوں نے اسٹیٹ پراپرٹی کو چوری کی، انہوں نے نیشنل اسمبلی کی گاڑی کو چوری کر کے نیشنل اسمبلی کے ڈرائیور کو حفظ بے جا میں رکھا. ایک سٹاف کار کو جس پہ پاکستان کا جھنڈا ہے، جس جھنڈے کے اوپر ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں، جان دیتے ہیں، جس کے اوپر پولیس کے اہلکار خود کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں پتہ ہے ہم لوگ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، پر ہمیں آرڈر ہے. اللیگل آرڈر وہ لوگ مان رہے تھے، خود وہ اعتراف کر رہے تھے. ہم لوگ اپلیکیشن دیں گے اور ڈیمانڈ کریں گے کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان، آئی جی جیل خانہ جات، ہوم سیکرٹری، ڈی آئی جی آپریشنز، ڈی پی او، جیل سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل، اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ جیل اڈیالہ جیل، اس کے اہلکار نیچے